اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فی نہج البلاغہ بسم اللہ الرحمن الرحیم او کتاب منزل او حجت لازمہ او محجت القائمہ۔ ناظرین گرامی قدر سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کے عنوان سے آج ہمارا چوتھا درس ہے، جو خطبہ اول کا چوتھا حصہ ہے۔ مولا کائنات نے خطبہ اول میں ارشاد فرمایا کہ یا مخلوق کبھی بھی نازل شدہ کتاب کے بغیر نہیں رہی ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا کہ اس ذات پاک نے کبھی بھی اپنے مخلوق کو نبی مرسل سے خالی نہیں چھوڑا، اور آگے مولا فرماتے ہیں یا مخلوق کبھی بھی نازل شدہ کتاب کے بغیر نہیں رہی، یا ایک حجت لازمی طور پر موجود رہتی رہی، یا ایک قائم رہنے والا دین برابر برقرار رکھا گیا۔ وہ رسول ایسے تھے جن کی تعداد کی کمی سے تبلیغ میں کمی نہ ہوتی تھی، اور نہ انہیں جھٹلانے والوں کی کثرت تبلیغ سے روکتی تھی۔ وہ رسول بھی گزرے جنہوں نے اپنے بعد آنے والے رسول کے نام بتائے تھے، کچھ ایسے رسول گزرے جنہوں نے اپنے سے پہلے رسولوں کا تعارف کرا دیا تھا۔ مذکورہ بعثت کے اصولوں پر نسلیں اور صدیاں گزری، اور تبلیغ کے مختلف زمانے گزرتے چلے گئے، اور آباء و اجداد گزرتے رہے، اور بیٹوں نے جانشینی اختیار کر لی، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما دیا تاکہ اللہ کا ہدایت بھیجتے رہنے کا وعدہ بھی پورا ہو جائے، اور سلسلہ نبوت بھی مکمل اور تمام ہو جائے۔ وہ وعدہ جو انبیاء کے میثاق سے متعلق تھا، جو اپنے تفاصیل کے ساتھ پورے شہرت رکھتا چلا آیا تھا۔ آن حضرت کی پیدائش خود بھی ایک کریم کی پیدائش تھی۔ اس وقت اور آج کی دنیا کے تمام ملتیں تفرقے میں مبتلا تھیں اور ہیں، اور ان کے ذاتی اغراض و اجتہادات انتشار میں مبتلا تھے، اور سب کی راہیں جداگانہ اور بکھری ہوئی تھی، جن میں مخلوقات کو اللہ کے ساتھ مشابہت دی جا رہی تھی، یا پھر اللہ کے ناموں میں ہیرا پھیری کی جا رہی تھی، یا اللہ کو دوسروں کے ساتھ مثالوں سے سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ اللہ نے حضرت کے ذریعے سے ان کی ہدایت کی اور گمراہی سے نکالا، اور ان کو جہالت سے نکال کر مقام علم تک لایا۔ پھر اس ذات پاک نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لقاء کے لیے اختیار کر لیا، اور جو کچھ بھی اللہ کے پاس ہے وہ ان حضرت کو دینے پر راضی ہو گیا، اور دنیا کے قیام سے آپ کو بزرگ و برتر سمجھا، اور زحمتوں سے گھری ہوئی جگہ ان حضرت کو مزید رکھنا پسند کیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت اکرام و محبت سے اپنے پاس بلا لیا، اور تمہارے اندر اسی طرح خلیفہ بنا دیا جس طرح سابقہ انبیاء نے اپنی اپنی امتوں میں خلیفے بنائے تھے، کیونکہ سابقہ انبیاء نے اپنی امتوں کو آوارہ اور آزاد اونٹوں کی طرح بے مہار نہیں چھوڑا تھا کہ وہ بلا واضح دستور العمل دیے ہوئے چلے گئے ہوں، اور راہ راست پر نمایاں سنگ میل قائم نہ کیے ہوں، اور یہ سب کچھ
تمہارے رب کی کتاب میں بھی ریکارڈ کیا جا چکا ہے۔ وہ باتیں بھی ہیں جن کی تمہیں کھلی اجازت ہے، اور وہ بھی جن کی ممانعت کا احترام لازم ہے۔ وہ اپنے فرائض بھی بیان کرتے ہیں اور صاحبان فضائل بھی مذکور ہیں، اور وہ احکام بھی مذکور ہیں جن پر فوراً عمل ضروری ہے، اور وہ بھی جن کے مواقع کا انتظار کرنا ہے، اور رعایتیں بھی مذکور ہیں اور پابندیاں بھی، مخصوص صورتیں بھی اور واضح ہیں، اور عام حالات کے احکام بھی موجود ہیں، سبق آموزی بھی کر دی گئی ہے، اور مثالیں دے کر خبردار کر دیا گیا ہے، اور دور دور بھیجے جانے والے احکام بھی اور محدود رکھے جانے والے احکام بھی اسی میں ہی ہیں، اور اپنے مقام پر مستقل و بنیادی، اور ویسے ہی دوسرے مقامات پر احکام بھی ہیں، اور اس کے تمام جملوں کی تفسیر کرتے ہیں، اور وہ حالات بھی مذکور ہیں جن سے نادان و ناواقف رہ جانے پر بندوں پر گرفت نہ کی جانے کی امید ہے۔ وہ احکام بھی ہے جن پر قرآن کی روح سے فوراً عمل کرنا فرائض میں سے ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل درآمد سے ان کے مناسب مواقع اور شرائط ہیں، یعنی جب تک مناسب موقع پیدا نہ ہو اور شرائط مکمل نہ ہو جائیں فرض عائد نہیں ہوتا، اور رسول کے عمل درآمد کی روح سے بعض احکام ایسے ہی ہیں جن کو اخذ کرنا واجب ہے، مگر قرآن کریم سے ان کو حاصل نہ کرنے کی رعایت موجود ہے۔ اس میں ایسے کام بھی مذکور ہیں جو وقتی طور پر واجب ہو جاتے ہیں، اور وقت گزر جانے پر مستقبل میں وہ اعمال ساقط ہو جاتے ہیں۔ ممانعتیں جن کا احترام کرنا واجب ہے آپس میں مختلف ہیں، مثلا بڑی بڑی حرام چیزیں اور اعمال جن کے خلاف ورزی پر چلائے جانے کی سزا کا وعدہ کیا گیا ہے، پھر کچھ ہلکے درجے کی حرام چیزیں اور احکام ہے جن کی خلاف ورزی پر جانچ پڑتال کے بعد بخش دیے جانے کی امید ہے۔ اسی خطبے میں مولا کائنات نے جو ہے حج کا تذکرہ فرمایا۔ مولا فرماتے ہیں اور تم پر اس قابل احترام گھر کا حج فرض کیا گیا ہے جس کو تمام جاندار اور ترقی پذیر مخلوق کا مرکز قبلہ بنایا گیا ہے۔ وہ اس گھر پر اس طرح وارد ہوتے ہیں جس طرح جانور مفید چیز پر جمع ہوتے ہیں، اور وہ کعبہ کی طرف کبوتروں کی سی والہانہ انداز میں بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک نے کعبہ کے حج کو اپنی عظمت کے حضور جھلنے اور عاجزی دکھانے کے لیے لوگوں کے واسطے ایک علامت بنا دیا ہے، اور اسے اپنی عزت کے منوانے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اس نے اپنی مخلوقات میں سے وہ لوگ چن لیے ہیں جو اس کی آواز کو سن کر اس کی دعوت کا جواب دیتے اور اطاعت کرتے ہیں، اور اس کے کلمہ کی عملی دلیل کے ساتھ تصدیق کرتے ہیں، اور انبیاء کے کھڑے ہونے کے مقام پر انہی مقاصد کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور عرش کا طواف کرتے رہنے والے ملائکہ سے مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ وہ اپنی عبادت کی تجارت گاہ میں صرف منافع سمیٹتے ہیں، اور اللہ کے وعدہ گاہ مغفرت کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے بیت اللہ اور حج کو اسلام کے لیے ایک بلند رہنے والا علم بنایا ہے، اور پناہ چاہنے والوں کے لیے معزز و محفوظ جگہ قرار دی ہے۔ کعبہ کا حج فرض کیا گیا اور اس کا حق سب پر واجب کیا گیا ہے، اور تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے کہ تم
وفود کی صورت میں جا کر زیارت کیا کرو۔ چنانچہ اس ذات پاک نے فرمایا کہ بیت اللہ کا حج اللہ کے لیے ہر اس شخص پر واجب ہے جو اس راہ میں سفر کرنے کی مقدرت رکھتا ہو، اور جو کوئی اس حقیقت کو چھپائے گا تو اللہ پوری کائنات سے بھی لاپرواہ و مستغنی ہے۔ ہمارا نہج البلاغہ کا خطبہ اول تمام ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ دروس میں خطبہ دوم شروع کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔